اسرا و معراج شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخص خصائص اور اعظم معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسرا و معراج کی فضیلت سے خاص کیا اور کسی دوسرے نبی کو اس فضیلت سے مشرف و مکرم نہیں فرمایا، اور جہاں تک آپ کو پہنچایا کسی کو نہیں پہنچایا، اور جو آیات و عجائبات آپ کو دکھائے وہ کسی کو نہیں دکھائے، بلکہ اگر تمام انبیاء کرام کے تمام فضائل یکجا کیے جائیں تو ان کا مجموعہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یعنی معراج اور اس میں جو انوار و اسرار اور حب و قرب آپ کو حاصل ہوا کے برابر نہ ہوگا۔ اسرا سے مراد خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کو جانا ہے، اور معراج بیت المقدس سے آسمان کے اوپر تشریف لے جانے کا نام ہے۔ اسرا قرآن کریم سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے چند عجائبات اور نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ آیت شریف اسرا کے ثبوت پر نص ہے، اور اس کا اخیر حصہ لنریہ من آیاتنا معراج شریف کی طرف اشارہ ہے، یعنی مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ وہاں سے آسمانوں پر لے جا کر عجائبات ملکوت اور ربوبیت دکھلائے، کیونکہ آیات کا دکھانا اور غائب کرامات و معجزات کا ظہور آسمانوں پر ہے، صرف ان امور پر مقصود نہیں جو مسجد اقصی میں ظاہر ہوئے۔ مسجد اقصی تک لے جانا تو اس کا مبدا ہے، اور فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ سورہ نجم۔ سورہ نجم میں بنا پر تحقیق منتہائی معراج کا ذکر ہے۔ صحیح ہے کہ اسرا و معراج شریف ہر دو جسد مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ایک ہی رات وقوع میں آئے۔ جمہور صحابہ و تابعین و محدثین و فقہاء و متکلمین و صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے، اور یہی قرآن مجید سے ثابت ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ سبحان الذی اسرا بعبدہ میں لفظ عبد موجود ہے، اور عبد مجموعہ جسم و روح کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں جہاں کہیں کسی انسان کو کلمہ عبد سے تعبیر کیا ہے وہاں روح اور جسم دونوں مراد ہیں۔ مثلا سورہ مریم میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، مریم آیت نمبر 2۔ یہ ذکر اس رحمت کا ہے جو پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہاں حب سے یقیناً حضرت زکریا ماں جسم و روح کے مراد ہیں۔ سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ جن آیت نمبر 19۔ ترجمہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے واسطے کھڑے ہوئے تو جن ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں تاکہ قرآن شریف سنیں۔ اس آیت زیر بحث میں اب سے مراد جسم اقدس مع روح انور ہے، پس معراج جسمانی کا ثبوت اس آیت سے روز روشن کی طرح ثابت ہے، اور احادیث صحیحہ کثیرہ سے بھی جو حد تواتر کو پہنچنے والی ہیں یہی ثابت ہوتا ہے۔ فی الواقع اگر خواب میں ہوتا تو کفار انکار نہ کرتے اور بعض ضعیف مومن فتنہ میں نہ پڑتے، کیونکہ خواب میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایک لحظہ میں مشرق میں ہیں، دوسرے لحظہ میں ہزاروں کوسوں پر مغرب میں ہیں۔ فلاسفہ اور دیگر عقل کے مقلد جو اعتراضات اس پر کرتے ہیں ان تمام کا جواب اسرا بعبدہ اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا سے ملتا ہے، کیونکہ لے جانے والا تو خدا ہے جو قادر مطلق اور جمیع نقائص سے پاک ہے۔ پس اگر وہ اپنے کامل بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم عطر کے ساتھ بیداری میں رات کے ایک حصے میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر جہاں تک چاہا لے گیا تو اس میں کون سا استحالہ لازم آتا ہے؟